پوری انسانیت کو کلیئر کیا جائے اس بارے میں کہ کیا کسی شخص کو یہ حق ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہہ سکے. قرآن کے اصولوں کو انکار کر دینے کا ایٹیٹیوڈ یہ کفر ہے. میں نے جو بات عرض کی وہ صرف اتنی بات ہے گو ہتیا کے بارے میں کہ قرآن جو رویہ جس رویے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے سرکمسٹینسز کا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کے عقیدوں کا خیال رکھنا ہے. جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بولتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگ قانون کے مجرم ہیں، ایسے لوگ انسانیت کے مجرم ہیں. مدرسوں سے نکلنے والے بچے اس دیش کا ایسیٹ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پوٹینشیل ایسیٹ کو ایکچول ایسیٹ میں بدلا جائے. دیکھیے جو لوگ ماحول کو بگاڑنے کی بات کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا. اچھا، تو آپ اگر کوئی ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اسلام سے کیوں جوڑتے ہیں آپ؟ قرآن تو بہت صاف کہتا ہے کہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکائی جائے تو اسے بجھا دیا جائے. ملک میں جہاں ایک طرف پوری بحث اس پر چل رہی ہے کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے مسلمانوں کے ذریعے، مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، اور اسی کو لے کر مسلم بدھی جیوی ملاقات کرتے ہیں RSS کے چیف سے، تو اس میں بھی نکل کر سامنے یہی بات آتی ہے کہ مسلمان کافر کیوں کہتے ہیں، جہاد کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، گو کشی کیوں کی جاتی ہے. مسلمانوں کو یہ تمام چیزیں، یہ تینوں چیزیں چھوڑنی ہوں گی. لیکن آج انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے. مولانا ہمارے ساتھ خود موجود ہیں جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. قرآن سے بتا رہے ہیں کہ کافر کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اور اب ملک کے جو حالات ہیں ان میں اس پریس کانفرنس کا کیا مطلب ہے، انہی سے سیدھے آئیے جان لیتے ہیں. مولانا سب سے پہلے نام آپ کا جاننا چاہیں گے. میں مفتی اطہر شمسی، کہاں سے ہیں مولانا؟ القرآن اکیڈمی کیرانہ سے. مولانا آج کیا ضرورت آپ نے سمجھی اس پریس کانفرنس کی، جب ایک طرف موہن بھاگوت سے مسلم بدھی جیوی ملاقات کر رہے ہیں اور اس میں بھی نکل کر یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھئی کافر کہا جاتا ہے ایک طبقے کو مسلمانوں کے ذریعے تو اس پر روک لگائی جائے، تو آج آپ یہاں آ کر جو بیٹھے آپ نے بھی یہی کہا کہ بھئی کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، تو کیا یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے کافر کہا جاتا ہے ایک طبقے کو؟ دیکھیے مسلمانوں میں کچھ لوگ اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو کافر کہتے اور سمجھتے ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جو مسلمانوں میں سے ہی دوسرے لوگوں کو کافر کہتے یا سمجھتے ہوں. ایسا ہو سکتا ہے، بہت پاسبل ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو کلیئر کیا جائے اس بارے میں، مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو کلیئر کیا جائے اس بارے میں کہ کیا کسی شخص کو یہ حق ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہہ سکے. میں قرآن میں پاتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فیصلے کے دن کا مالک خدا ہے. قرآن یہ کہتا ہے ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ خدا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان کے درمیان. جب فیصلے کی اتھارٹی خود خدا رکھتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں دوسروں کے بارے میں یہ ججمنٹ پاس کروں کہ آپ کافر ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے پورے معاملے کو لے کر کہ بھئی کس کو کافر کہا جائے، کیونکہ لفظ کفر تو کئی بار قرآن میں استعمال خود ہوا ہے، کئی آیتیں ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے کفر ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے. کیا ایٹیٹیوڈ؟ قرآن کے اصولوں کو انکار کر دینے کا ایٹیٹیوڈ یہ کفر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو قرآن کے یہ اصول پہنچے، اس نے سوچ سمجھ کر ان کو سنا سمجھ لیا اور اس کے باوجود وہ انکار کر دے، یہ کفر ہے. جیسے قرآن میں آیا توحید، خدا کو ایک ماننا، ایک آدمی کو توحید پہنچی. اسی طریقے سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو عزت کے لائق بنایا. اسی طرح ہر انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اسی طرح قرآن کے اور بے شمار اصول ہیں. تو اب یہ اصول کسی شخص کو پہنچتے ہیں اور وہ انہیں سمجھ لیتا ہے، اس کے باوجود انکار کرتا ہے، نہیں مانتا. اسی رویے کا نام کفر ہے، اور ایسا کرنے والا شخص کافر ہوگا. لیکن یہ کافر کون ہوگا کون نہیں یہ طے خدا کرے گا. میں نہیں کروں گا، خدا قیامت کے دن تک کرے گا. لیکن ایک کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی، وہ اس بات کو سمجھتی ہے اور باقاعدہ ان کو یہ سمجھایا بھی جاتا ہے الگ الگ منچوں سے، الگ الگ بیانوں کے ذریعے کہ یہ جو مسلمان کافر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہے، اور جن سے بدلہ لینے کی بات کی جا رہی ہے، جن کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ لفظ کافر آپ ہی ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے کھڑے ہو جائیے اور ان سے لڑیے، مقابلہ کیجیے. اگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں تو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہندوستان میں رہنے والے لوگ سارے انسان ہیں، وہ سب کے سب انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان بھی ہوں اور چاہے وہ ہندو ہوں. ان سب تک ہماری ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی ویلیوز کو پہنچائیں. ان کے قرآن کی ویلیوز کیا ہے؟
قرآن کے اصول کیا ہے؟ ایٹرنل ویلیوز، یونیورسل ویلیوز، عالمگیر اقدار. ہمارا کام یہ ہے کہ دوسری کمیونٹی تک یا ہر انسان تک ان عالمگیر اقدار کو، یونیورسل ویلیوز تک پہنچائیں. ہمارا کام ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی سے کافر کہہ کے لڑنے لگیں. ایک سوال یہ بھی تو اٹھے گا نا یہاں کہ آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور تب کر رہے ہیں کہ جب یہ پورا معاملہ باقاعدہ اگر کہا جائے تو اپنے عروج پر ہے، یعنی بڑھ چڑھ کر اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اور خاص طور سے موہن بھاگوت کی ملاقات بھی اسی پیریڈ میں ہوئی ہے، اس کے بعد موہن بھاگوت مدرسے میں بھی گئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ کافر والے لفظ کی بات بھی وہیں کی گئی. آپ یہاں آج پریس کانفرنس کرنے، تو یہ بھی تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ یہی سمجھانے کے لیے یہاں بٹھائے گئے کہ بھئی یہ سمجھائیے کہ کافر نہیں کہنا. بھائی دیکھیے، یہ سمجھانا مطلب میں جو باتیں بول رہا ہوں اس کا کوئی تعلق کسی خاص تناظر سے نہیں ہے. کیونکہ آپ آج سے پہلے تو کبھی دلی آ کے اس طرح پریس کانفرنس کر کے ہم لوگوں سے ملاقات نہیں کی نا آپ نے، اس لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے. دیکھیے دیکھیے آج یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. آج ملک میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ ان چیزوں پہ بولا جائے. وجہ اس کی یہ ہے، پہلے بھی محسوس ہوئی ہوگی، قرآن کا نزول ہوئے تو زمانہ ہو گیا، اور اس کے بعد سے اگر موجودہ حالات کی ملک کی اگر ہم بات کر لیں تو کئی سال ایسے ہو گئے کہ جن میں ملک کے حالات خراب رہے، موب لنچنگ کے واقعات سامنے آتے رہے، مسلمانوں کو لگاتار آتنکوادی کہا جاتا رہا، اور اب مدرسوں کا سروے ہو رہا ہے، مدرسوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، جہاں اگر کہیں مسلمان کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر تو اس پر FIR درج ہو رہی ہے. تو یہ تمام معاملات بھی تو ہیں سامنے. میں ہر غلط اور ہر ناانصافی کے خلاف بولتا ہوں، وہ کسی بھی شخص کے ساتھ کی جائے، وہ مسلمان کے ساتھ کی جائے یا ہندو کے ساتھ کی جائے، ہر ناانصافی کے خلاف بولتا ہوں میں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ پھر گو ہتیا کی؟ چلیے بات کر لیتے ہیں. آپ گو ہتیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ قرآن سے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے جو بات عرض کی وہ صرف اتنی بات ہے گو ہتیا کے بارے میں کہ قرآن جو رویہ، جس رویے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے سرکمسٹینسز کا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کے عقیدوں کا خیال رکھنا ہے. یہ دوسروں ٹکراؤ نہیں کرنا. قرآن اس کو بہت کلیئر کہتا ہے کہ ٹکراؤ نہیں کرنا. گو ہتیا سے ٹکراؤ ہوتا ہے بھائی، گو ہتیا کرنے سے. بالکل صحیح بات ہے. مسلمانوں کو میں 100% کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ گو ہتیا اگر ہوگی تو کسی ایک سمودائے کی بھاونائیں اس سے جڑی ہیں اور وہاں آہت پہنچے گا، ٹھیس پہنچے گی، اور وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، گناہ آپ کو ملے گا. لیکن یہی بات دوسروں کو بھی تو سمجھائی جانی چاہیے نا کہ آپ پروفٹ محمد کے بارے میں جب بولیں گے تو بھاونائیں مسلمانوں کی بھی آہت ہوں گی، بھاونائیں مسلمانوں کی ٹھیس پہنچے گا ان کو، تو اس کے بارے میں بھی تو بولنا چاہیے آپ کو. میں بالکل بولوں گا اور بولتا ہوں، میں بالکل بولتا ہوں. ہاں بالکل. جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بولتے ہیں تو ایسے لوگوں کو، یعنی ایسے لوگ قانون کے مجرم ہیں، ایسے لوگ انسانیت کے مجرم ہیں، ایسے لوگ خدا کے رسول کی عظمت کے مجرم ہیں، تو ایسے لوگ قانون کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. بالکل بولتا ہوں. تو یعنی کل ملا کے یہ ہے کہ اگر گو ہتیا کی بات ہو یا لفظ جہاد کی بات ہو، گو ہتیا پر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، وہیں آپ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بات کرتے کہتے ہیں کہ بھائی پروفٹ محمد کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. یہ سب جو حالات ہیں مولانا، ان حالات میں اب اگر دیکھا جا رہا ہے مدرسے کا سروے کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مدرسوں سے نکلنے والے بچے دیش کے لیے خطرہ ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مدرسوں سے نکلنے والے بچے اس دیش کا ایسیٹ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پوٹینشیل ایسیٹ کو ایکچوئل ایسیٹ میں بدلا جائے. ایک چیز اور یہاں مجھے آپ سے جاننی ہے، RSS چیف موہن بھاگوت کی ملاقات اور مدرسوں میں ان کا پہنچنا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے. یہ ڈائلاگ کا آغاز ہوا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہم تو ڈائلاگ کو ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں، قرآن ہمیشہ ڈائلاگ کرنے کی بات کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ میں ہر طبقے کو حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈائلاگ میں بالکل حصہ لینا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے ملاقاتیں اور بھی دیکھی ہوں گی موہن بھاگوت کی، ارشد مدنی صاحب سے بھی ملاقات انہوں نے کی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ جاری ہے، یہ خود ایک نتیجہ ہے. نہیں، ڈائلاگ جاری سے نتیجہ نہیں نکلتا ہے نا مولانا صاحب. ڈائلاگ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن رزلٹ کیا نکل کر سامنے آتا ہے؟ کیا رزلٹ یہ آتا ہے کہ جبرن دھرمانترن کے معاملے کو لے کر لوگ گرفتار کر لیے جائیں اور اس کے بعد سال ہر سال انہیں جیل میں رکھا جائے، پھر رہا نہ ہو، موب لنچنگ کے واقعات پر کوئی روک نہ لگے، مدرسوں کا سروے ہوتا رہے، بلڈنگوں کو گرایا جاتا رہے، اور یہ تمام چیزیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر رزلٹ نہیں آ رہے ہیں، نتائج نہیں آ رہے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر سوچیں نتیجے کیوں نہیں. کون لوگ؟
ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے دانشور لوگ، مسلمانوں کے انٹلیکچوئل لوگ تو بیٹھ رہے ہیں، سوچیں، وہ سوچیں نتائج کیوں نہیں آ رہے ہیں، رزلٹ کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس بات پر سوچیں۔ اور دیکھیے دوسری بات یہ عرض کر دیتا ہوں بتائیے۔ کہ ڈائلاگ جب ایک لمبی مدت تک جاری رہتا ہے اس کے بعد نتیجے آتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے مسلمانوں کے کوئی بھی لوگ یا ہندوؤں کے کچھ لوگ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے سیٹل کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا طبقہ ہے جو ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں آپ؟ یا ہندو کمیونٹی میں کوئی ایک ایسا طبقہ ہے جو ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا دونوں میں ہے یا دونوں میں نہیں ہے یا دونوں میں کم تعداد میں ہے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں۔ دیکھیے جو لوگ ماحول کو بگاڑنے کی بات کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا۔ اچھا، تو آپ اگر کوئی ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اسلام سے کیوں جوڑتے ہیں؟ آپ اسلام سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ قرآن تو بہت صاف کہتا ہے کہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکائی جائے تو اسے بجھا دیا جائے۔ تو اسلام کے ماننے والے لوگ تو وہ ہوں گے جو اس کو مطلب کہ اس آگ کو بجھا دیں گے۔ ہمارے سامنے دو نعرے آتے ہیں، پہلا یہ کہ جب ملے کاٹے جائیں گے رام نام چلائیں گے، دوسرا یہ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ان دونوں نعروں پر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ان دونوں نعروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، اور دونوں نعرے لگانے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدترین زیادتی ہے، یہ ملک کے قانون کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ملک کے قانون کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کسی مذہب کی بات نہیں ہے، کسی سنگٹھن سے جڑے ہوں، ہر انسان، ہر شخص، ہر مجرم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہر مجرم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ چلیے، بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے۔ مولانا ہمارے ساتھ خود موجود تھے جنہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی سنگٹھن سے جڑا ہو، کسی بھی تنظیم سے جڑا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، سب سے پہلی بات تو نکل کر یہ سامنے آتی ہے کہ وہ ہر کام جو کسی سمودائے کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاتا ہو، چاہے وہ گو کشی ہو یا پھر کسی سمودائے کی مقدسات کی توہین ہو، یہ دونوں ہی پوری طرح سے کھنڈن کرنے لائق ہیں اور قانون کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کڑی کارروائی کرنی چاہیے۔ دلی سے کیمرہ پرسن ناظم کے ساتھ نیوز ایم ایکس کے لیے ساحل نقوی۔